بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری اسٹیج لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے برائلر مرغی کے گوشت کے فوائد اور نقصانات۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس بعض سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مرغی کے گوشت کے کیا فوائد ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مرغی کے گوشت میں بہت اعلیٰ کوالٹی کی اور بہت اچھی قسم کی پروٹین یعنی لحمیات پائی جاتی ہیں، جو انسانی جسم کو مرغی کے گوشت کی وساطت سے حاصل ہوتی ہیں۔ ان پروٹینز کے نتیجہ میں انسانی جسم کی نشو و نما اچھے رنگ میں ہوتی ہے، اور انسانی جسم کی ہڈیاں، ڈھانچہ، گوشت پوست وغیرہ وہ اچھی طرح نشو و نما پاتے ہیں، اور اسی طرح مرغی کے گوشت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہمارا مدافعانہ نظام وہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ایک انسان اپنے محفوظہ فرائض، اپنے تفویض کردہ جو امور ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے، نیز بیماریوں کے ساتھ لڑنے اور مقابلہ کرنے کی انسان کے اندر بہترین سے بہترین صلاحیات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مرغی کے گوشت یا انڈوں کے استعمال سے وائٹامن بی، نایاسین، فاسفورس اور اسی طرح بعض دوسرے جو اجزاء ہیں انسانی جسم کو وہ ملتے ہیں، سیلینیم وغیرہ، اور اس کے نتیجہ میں انسانی جسم کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہوتی ہے اور زندگی صحت مندانہ طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دیسی مرغی اور برائلر مرغی میں کیا فرق ہے؟ دیسی مرغی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلے ماحول میں پلتی بڑھتی ہے، اور اس میں پروان چڑھتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور اس کا جب گوشت بھی استعمال ہوتا ہے تو آگے جا کے ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ اس کی جو غذا، خوراک، اس کا رہنا سہنا، اس کا طرز زندگی قدرتی ماحول میں ہوتا ہے، اس کی غذا بھی قدرتی ہوتی ہے۔ اگر وہ کھاتی ہے، دانہ چنتی ہے تو وہ بھی قدرتی اس کی غذا خوراک ہوتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں کھاتی ہے جو ہمارے ماحول میں، کھلے ماحول میں ہوتی ہیں، اور وہ قدرتی قسم کی ہوتی ہیں اور انواع و اقسام کی ہوتی ہیں جو انسانی جسم کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے پر جو برائلر مرغی ہوتی ہے اس کو غیر قدرتی قسم کی غذائیں دی جاتی ہیں، جس سے اس کا جسم بہت جلدی، بہت زیادہ یعنی چند ہفتوں میں اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور اس کو بے تحاشا بھوک لگتی ہے۔ برائلر مرغی ہر وقت کھائے چلی جاتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے بے ہنگم طریقے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی یہ صورت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگوں کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس کو جوڑوں کے درد کی تکلیف، آرتھرائٹس سے مشابہ تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ اس کی خوراک قدرتی ہوتی ہے، اس کی خوراک میں، غذا میں انتہائی متفن اور بدبودار قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو وہ کھاتی ہے، اور ایسی وہ گندی خوراک ہوتی ہے کہ اس کو سونگھنا تک محال ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسی قدرتی چیزیں اس کو استعمال نہیں کرائی جاتی ہے، اس کو انجیکشن لگتے ہیں یا چیزیں بعض استعمال کرائی جاتی ہیں، وہ اسٹیرائڈز کی شکل میں ہوتی ہیں، اور اس کا ماحول اتنا گندا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں جس میں وہ سانس لے رہی ہوتی ہے انتہائی بدبودار اور متفن ماحول ہوتا ہے۔ جب ایسی کوئی چیز جو انسان کھاتا ہے بدبودار ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں واضح ہے کہ انسان کے اوپر بھی ایسی بیماریوں کا اثر ہوگا۔ قرآن کریم جو ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے حقائق
ازل سے ابد تک ہے اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سائنس بے شک جتنی مرضی ترقی کر لے، لیکن اس کی بیان کردہ حقائق جو ہیں وہ اٹل اور ابدی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کی غذا کا اثر نہ اس کے جسم پہ ہوتا ہے، نہ صرف اس کے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، بلکہ اس کا اثر اس کے اخلاق اور اس کے ذہنی قوا اور اس کی عادات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب انسان اس طرح کی غیر صحت مند اشیاء استعمال کرے گا جو برائلر کی شکل میں ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جو عملاً اور ہم جیسا کہ ہمارے مشاہدات متواترہ جو ہیں ہمیشہ کے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور سائنسدانوں میں بھی اس بارے میں کھوج لگایا ہے، تحقیق کی ہے، وہ بھی اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں کہ برائلر مرغی کے گوشت میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے نتیجہ میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس کی ٹانگوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، آرتھرائٹس سے مثل اس کو ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو آج کل وزن کا بڑھنا ہے وہ بھی برائلر مرغی کے نتیجے میں بالکل بلا شبہ یہ واقع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے گوشت میں آرسینک یعنی سنکھیے کا زہر پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں امراض قلب اور کینسر اور عورتوں کے چہرے کے اوپر جو انیسیسری فیشیل ہیئر جو ہوتے ہیں غیر ضروری اور فالتو قسم کے غیر ضروری بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سٹیرائڈس اور جو ہارمون کا بیلنس ہے وہ خراب ہونے غیر متوازن ہونے کے نتیجہ میں کئی ایک نسوانی عوارض پیدا ہو سکتے ہیں۔ عورتوں میں چھاتی کے کینسر کے بہت سارے شواہد ملے ہیں، گردوں کی امراض پیدا ہوتی ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، ذیابیطس ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بواسیر اور قبض اور اس طرح کی کئی ایک علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ چونکہ برائلر مرغی جو ہوتی ہے چند ہفتوں میں اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کا وزن بے تحاشا طور پر بڑھتا ہے، اور اس کے وزن کے زیادہ بڑھنے سے اس کا جو نظام دوران خون ہے، یعنی اس کا قلب جو ہے صحیح طور پر اس کو خون فراہم نہیں کر سکتا، اور اس کے خون فراہم نہ کرنے کے نتیجہ میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ گر کے مرغی مر جاتی ہے۔ اور یہی آگے جا کے علامات انسانی جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور آرسینک کے نتیجہ میں جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کینسر کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا جو ہم آگے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، اور بھی بیماریوں کا سراغ لگے گا اور ہمارے مشاہدے میں آئیں گی۔ تو سرے دست جو ہے، جو بیماریاں برائلر مرغ کی وساطت سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، ان میں بعض ایسی بڑی چھوتدار بیماریاں ہیں، ہارٹ یعنی قلب کے عوارض اور کینسر کے جو عوارض ہیں، ان سے ہٹ کر ہارمون کا جس طرح ہم ذکر کر چکے ہیں، اس طرح ایک برڈ فلو ہوتا ہے، یعنی ایسا انفلوئنزا جو پرندوں اور خاص طور پر اسے برائلر مرغی کے گوشت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک چھوتدار مرض ہے اور فلو کی طرح اس کی علامتیں، یعنی فلو ہی ہوتا ہے یہ بھی، اور اس میں سر درد، بخار، زکام، جسم میں درد، ضعف و نقاہت، چھینکیں آنا اور ناک سے پانی بہنا، اور یہ سب علامتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہیں، خاص طور پر بچے اور بوڑھے، کیونکہ ان کا مدافعانہ نظام کمزور ہوتا ہے، ان کو اپنی لپیٹ میں یہ چیزیں لیتی ہیں۔ اور چونکہ برائلر مرغی کو ایک اور جو اس کی غذا کا ایک خوراک کا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نائٹرو 3، یہ بھی ہے کہ اس کی غذا میں ایک شامل چیز ہے۔ اس کے نتیجہ میں کئی ایک خطرناک عوارض پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو بعض چھوتدار بیماریوں میں ایسے جراثیم ہیں، سالمونیلا وغیرہ اور ایکولائی قسم کے، جو آگے معاشرے میں کئی ایک بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں، جو پیٹ اور انتڑیوں کے عوارض اور اس طرح کی اور بہت سی متلی، اسہال، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی پیچیدہ علامتیں پیدا ہو رہی ہیں، پیچیدہ عوارض جنم لے رہے ہیں۔ تو بہرحال جو برائلر مرغی کا گوشت ہے، انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔
جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس میں ایک چستی ہوتی ہے، وہ بھاگ کے سارا دن بھاگتی ہے، جبکہ برائلر مرغ چند فٹ بھی بھاگنا کیا وہ چل بھی نہیں سکتا، اور یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس کا وزن بے تحاشا طور پر بڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی علامتیں آگے انسانوں میں منتقل ہوتی جاتی ہیں۔ تو ہم جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ ایسی انتڑیوں کے اور معدہ کے وارد اور چھوتدار بیماریاں اور کینسر اور اس طرح کی خطرناک بیماریاں انسانوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ تو اس کی طبیعت میں، مرغی کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے جسمانی نظام میں انتہائی تساہل اور سستی واقع ہوتی ہے، اور وہ چلنا پھرنا اس کے جو ہے اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہی چیز آگے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ گوشت ایک لذیذ چیز ہے، اور آج کل پوری دنیا میں برائلر مرغی کا گوشت بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اس کی لذت کی وجہ سے بھی، اور یہ بھی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سرخ گوشت ریڈ میٹ ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے بچا جائے۔ تو لوگ ترجیحاً مرغی کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن مرغی کے گوشت میں جو خاص طور پر جو قابل ذکر ہے، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ آرسینک ہے۔ آرسینک کے نتیجہ میں اور بعض سٹیرائڈز کے نتیجہ میں اور بعض اس طرح کی دوسری جو نائٹرو 3 کی طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کے نتیجہ میں بے تحاشا طور پر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے مرغی کے گوشت سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر مرغی برائلر نہ ہو بلکہ دیسی ہو، تو دیسی اور قدرتی ماحول میں پلی بڑھی ہو اور اس کی پرورش ہوئی ہو، اس کا اپنا جسم بھی بیماریوں سے مبرہ ہو، تو اس کو ترجیحاً استعمال کیا جائے، خواہ وہ مہنگا بھی ہو لیکن اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے برائلر مرغی کے گوشت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ و مامون رکھے، اور ہم لوگوں کو بنی نوع انسان کی خدمت کی وافر توفیق عطا کرے، آمین۔